اب معلوم نہیں کسی کو کہ کون سی بوٹی حلال کی ہے، کون سی بوٹی، اور ان کی منقار اپنے پاس چونچ۔ اب جب ابراہیم نے آواز دی تو حلال کی بوٹی اٹھی اور حلال کی منقار پر، اور حرام کی بوٹی اٹھی۔ اب اگر جملے کا لطف لے سکتے ہیں تو لیجیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب معصوم نے آواز دی جس کا جیسا خمیر تھا، آج کے لفظ کو ہو جانا میرے ساتھ، ارے بھائی یہ تو جھگڑنے کی بجائے نہیں رہی کون کیا ہے، چھوڑ دو۔ جب رج کا امام آواز دے گا جس کا جیسا خمیر ہوگا، استغاثہ نہیں ہوگا، یہ فرقان ہوگا، فرقان۔ یہ جب امام آواز دیں گے تو حق ایک طرف ہوگا، باطل ایک طرف ہوگا، ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹے گی، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹے گی۔ جب امام آئیں گے اور استغاثہ بلند کریں گے اور کہیں گے حل من ناصر۔ اب یہ بھی ایک جملہ ہے، اس منزل پر آیا ہوں، مسائل کی کیفیت ہے، لیکن فضیلت میں ایک جملہ کہتا چلوں۔ امام یہ نہیں کہہ رہے حل من ناس، لوگوں میں سے کوئی ہے، لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں، نہ کربلا میں نہ امام بلائیں گے، کہہ رہے حل من ناصر، ناصروں میں کوئی ہے؟ نہیں، آپ نے غور کیا، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان ناصر نہیں ہوتا۔ امام نے یہی زمین کربلا پر ہوا جو امام نے کہا نا حل من ناصر، امام نے یہ نہیں کہا حل من ناس، لوگوں میں سے کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے، امام کہہ رہے ناصروں میں کوئی ابھی بچا ہے جو میری مدد کے لیے آئے۔ ایک ناصر تھا جو گہوارے میں تھا، حل من معین، ہے کوئی جو میرا معین ہو، جو میری مدد کے لیے آئے؟ حل من یغیث، کوئی ہے استغاثے کو سننے والا؟ لہذا زمین کربلا پر امام نے جو استغاثہ دیا وہ اپنی ناصر کو پکارا، لوگوں کو نہیں پکارا۔ جس کے دل میں جذبہ نصرت ہے وہ لبیک کہے گا۔ امام کو ناصر چاہیے، لوگ نہیں چاہیے، بھیڑ نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ یہی زمین کربلا کا استغاثہ تھا، حل من ناصر۔ اب یہ ایسا استغاثہ تھا، قیامت ہے حضور، جس استغاثے کے بعد خیام میں کوہرام برپا ہو گیا۔ مرثیہ پڑھا بھائی حیدر مہدی نے، اللہ سلامت رکھے۔ مرثیہ خوانی ہماری بنیاد اعضا ہے، روح اعضا ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جب یہ معلوم ہو، اور خاص کر جب ایسا ماحول ہو کہ صبح سے لاشیں پہ لاشیں آ رہے ہیں، ایک لاشا، ایک دیکھیں جنازے میں وہ لاشیں، اب چونکہ اردو ادب ضعیف ہو گئی، زوال پذیر زمانہ ہے، اب جنازے میں وہ لاشیں میں تمیز نہیں کر پاتا۔ جنازہ وہ جو طبعی موت مر جائے، لاشا وہ جس پہ جبر کیا گیا۔ حسین جنازے نہیں لائے، حسین لاشیں لائے، کبھی لاشوں کے ٹکڑے لائے، اور ایک لاشا تو ایسا ہے کہ جس نے آنے سے منع کر، تو حسین اس لاشے کے کٹے ہوئے بازو لائے۔ میں بس ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور مجلس تمام ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، یہ مسائل کی کیفیت ہے۔ امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر، خیام میں کوہرام برپا ہو گئے۔ جناب رباب کے حوالے سے مرثیہ پڑھا گیا، جناب صغرا کے بیان کیے گئے، کربلا والوں کی ایک ایک مصیبت کو بیان کیا گیا۔ زندگی بھر بیان کرتے رہو، زندگی کم ہو جائے گی، ان کا غم ختم نہ ہو، اس لیے کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، حسین کا غم بہت بڑا ہے۔ جب یہ استغاثہ بہن نے سنا، وہ جو شریکت الحسین، وہ جو حسین کی ماں جائی، وہ جو قدم بقدم ساتھ، وہ بی بی کبھی خیمے کے اندر آتی ہے، کبھی خیمے کے باہر۔ یا کہ جناب رباب کے خیمے سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی تو بی بی رباب کے خیمے کی طرف چل گئی۔ کہ جب سے سید و سردار نے استغاثہ بلند کیا ہے، شہزادہ ہے کہ اپنے آپ کو جھولے میں قرار نہیں لیتا۔ امام نے لیا اور اب اشقیاء کی طرف چلے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ روایت بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ چونکہ صاحبان اولاد ہوا،
اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. ایک باپ پہ اس سے بڑا مصیبت کا وقت ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کبھی نہ کبھی میں نے نہ جانے کتنے مقامات پہ یہ جملہ پڑھا ہے اور جب تک زندہ رہوں گا تب تک پڑھتا رہوں گا. آپ نے نہ جانے کتنی زندگی میں کتنی مرتبہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہو, اور ایسا ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچہ کمسین ہو اور اس نے کہا ہو کہ بابا پیاس لگی ہے. مجھے بتائیں باپ کی دل کی کیفیت ہے نا. کیا کبھی کسی باپ نے یہ دلاسا دیا ہے کہ بیٹا گھر پہنچ کر پانی پلا دو؟ نہیں نا. اگر پانی پاس ہے تو پہلے پانی کر دی, اور اگر نہیں ہے تو نظریں تلاشتی ہیں کہ پانی میسر ہو جائے, چاہے خریدنا پڑے اور سیراب کرا دو. اس لیے کہ باپ سے بچے کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. حسین میں سب سے بڑا مصیبت کا وقت پڑا. ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کر اشکیا کے سامنے, اور جانتے حسین اپنی مصیبت کا اظہار کیا کہہ کر کر رہے, اے لعینو اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس کے بہانے سیراب ہو جائے گا تو لو میں اپنے شیر خان کو زمین کربلا پہ لٹا دیتا. وہ بچہ, اب یہ مصیبت ہے تو کیا نہیں, وہ بچہ جو کبھی صغرا کی آغوش میں رہتا ہو, وہ بچہ جو کبھی اکبر کی آغوش میں رہتا ہو, وہ شہزادہ جو کبھی رباب کی آغوش میں رہتا ہو, اسے جلتی ہوئی زمین میں لٹایا گیا. اور باب مقاصد لکھتے ہیں میں چونکہ امام کی میری شہادت تو شہزادے کی ہے پر مصیبت سرکار ابا عبداللہ الحسین کی ہے. کہتے ہیں کہ ملعون نے کربلا میں تیر چلایا اور حلقوں میں علی اصغر کا تیر لگا. میں نے اختصار کے ساتھ روایت پڑھی, لیکن ایک کیفیت ہے باپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. باپ ہے نا, حسین کے 2 لختے جگر, ایک کڑیل جوان علی اکبر, ایک 6 مہینے والا علی اصغر. ایک باپ پہ اس سے بڑا مصیبت کا وقت کیا ہے کہ ایک بیٹے کے کلیجے سے بچی کا پھر نکالے, ایک بیٹے کے گلے سے تیر نکالے. اللہ اکبر. روایت تو یہ بھی کہتی ہے کہ تیر اتنا وزنی تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. امام نے شہزادے کو سنبھالا, تیر نکالا, اور اب یہ آخری جملہ ہے اور مجلس تمام ہو گئی. کہتے ہیں کہ یوں تو حسین زمین کربلا سے لاشوں پہ لاشیں لا رہے تھے. ایک ایک شہید کا لاشا حسین لائے اور 2 حالتوں میں لے کر آئے. یا تو لاشا ہاتھوں میں ہوتا تھا یا لاشا دوش میں ہوتا تھا. یہ پہلا لاشا ہے جو آبا کے دامن میں ہے. اللہ اکبر. لیجیے میں مجلس تمام کر رہا ہوں. یوں تو حسین مقتل میں بارہا جا رہے تھے, لیکن صاحب امراض المدہ لکھتے ہیں جو کیفیت حسین کی شیر خان کے لاشے پہ تھی وہ کیفیت کسی کے لاشے پہ نہ تھی. پوچھنے والے نے پوچھا کیسی کیفیت تھی, کہ بیان کرتے ہیں کہ حسین کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی 7 قدم آگے بڑھتے تھے تو کبھی 7 قدم پیچھے ہٹتے تھے. کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم خانوادہ آل محمد کے. ایک واحد لاشا ہے شہزادے کا جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. لیجیے مجلس تمام ہو گئی. اب میں روایتی فطرے پڑھ رہا ہوں. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے, علماء سے انہی ممبروں سے سنا ہے, لہذا روایتی فطرے پڑھ رہا ہوں. دفن کیا حسین نے اپنے ہاتھوں سے. یوں تو مصیبت میں ہر شہید مرا, لیکن ایک مصیبت ایسی ہے جس میں اصغر یگانہ ہے. یگانہ ہے. جانتے ہیں کون سی مصیبت؟ وہ مصیبت یہ ہے کہ کربلا کا واحد شہید علی اصغر ہے جسے 2 دفعہ دفن کیا گیا. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے. لیجیے مجلس تمام ہوئی. ایک مرتبہ بابا حسین نے دفن کیا, ایک مرتبہ بھائی سجاد نے دفن کیا. پر جانتے ہیں دونوں کے دفن کرنے میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے دفن کرنے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب بابا نے دفن کیا تھا تو اصغر کا سر جسم کے ساتھ تھا. جب بھائی نے دفن کیا اصغر کا سر لوگ کیسے رہا. یہی تو مصیبت تھی.
الیہ راجعون قدم بقضائہ و تسلیما لامرہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین و فاسقین و فاجرین۔ پروردگارہ تجھے واسع محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت یعنی اس مختصر سے ذکر اور اس مختصر سے پرسے کو شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ خدایا تو نے جو بھی ثواب اس عبادت کا مقرر فرمایا وہ مرثیہ خانے کی صورت میں ہو، ذکر کی صورت میں ہو، فرش عزا بچھانے کی صورت میں، مومنین کا فرش عزا پہ تشریف لانے کی صورت میں، غم آل محمد میں اشک برسانے کی صورت میں، جس قدر اور جس اس عبادت کا ثواب معین و مقرر فرمایا خدایا وہ تمام تر ثواب مرحوم کے درجات عالیہ میں اضافت کا سبب قرار فرمایا۔ پروردگارہ تجھے واسع محمد والے محمد کا مرحوم کو حاضرین کے مرحومین کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرمائے، چہردہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پروردگارہ مرحوم کو حاضرین مرحوم کو حاضرین مجلس کے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ خدایا چراغ ہدایت کے نور سے، چراغ ہدایت کے نور سے، ان الحسین مصباح الہدی، خدایا چراغ ہدایت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسع محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرمائے۔ ذہن میں نے بنایا تھا لیکن فراموش کر بیٹھا، خطا ہوئی۔ پروردگارہ وہ شہداء جو اسلام آباد حالت نماز میں جنہیں شہید کر دیا گیا، ان میں ایک گھر کے 3 جوان بیٹے، پروردگارہ ان جوانوں کے والدین کو اور ان شہداء کے وارثین کو عزیز و اقربا کو صبر جمیل عطا فرمائے، جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ پروردگارہ ظلم کو نیست و نابود فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، فاسقوں کو نیست و نابود فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسع محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرمائے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ ایک سارے کائنات کے خطے پہ ایک ہی ملک نظر آتا ہے جو مظلوموں کی حمایت میں اپنی آوازیں بلند کرتا ہے، جسے ملک ایران کہا جاتا ہے۔ طاغوتی طاقتیں سرکشوں کا لشکر اس کی طرف نظریں جمائے بیٹھے۔ پروردگارہ تمام تر فتنوں سے، تمام تر مصیبتوں سے ملک ایران کی حفاظت فرمائے۔ پروردگارہ ظالموں کو یعنی امریکہ، برطانیہ، اسرائیل جیسی طاقتوں کو نیست و نابود فرمائے۔ خدایا تجھے واسع محمد والے محمد کا علماء حق کا سایہ، قوم کے بزرگان کا سایہ، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسع محمد والے محمد کا اس قوم کے جوانوں کو تمام زمینی اور آسمانی آفات، شر شیاطین و حاسدین، تمام تر امراض، تمام تر بلائیات، تمام تر مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسع محمد والے محمد کا ہمارے ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرد مومن مرحوم مغفور سید شریف احمد ابن سید ناظم حسین اور وہ شہداء کے جو حالت نماز میں ایک خودکش دھماکے کی وجہ سے جنہیں شہید کر دیا گیا، ان تمام شہداء کی ارواح کو ارشاد فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ۔ بحق چاہتا خدایا قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم ابا الفضل العباس ایوہ العبد الصالح المطیع للہ ولرسول، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایها المدفون بعرض الطوس، السلام علیکم من شرشیت والزوار فی یوم الجزاء،
السلام عليك يا سلطان العرب على جميع علي بن موسى الضارون جسمنا لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. فاتحة. نظر چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام.